یاد رکھنا اس زمین پہ اسلام کے نام پر قائم کیے گئے ملک، مسلمان کہلوانے والے ملک، ان کی تعداد 57 ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کے 57 ملک ہیں، اور ان 57 ملکوں کی 60 سے 70 لاکھ فوج ہے۔ فوجوں کی تعداد سے بھی کوئی کمی نہیں، افراد کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں، حق پرستی بھی ہمارے پاس، آخری دین کے ماننے والے بھی ہم ہیں، اور آخری نبی کے وارث بھی ہم ہیں، اور اس زمین و آسمان کا جو مالک ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ عرشوں پہ برجمان ہے۔ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے اور اس کی حقیقی مخلوق میں اب سے اس کے زیادہ قریب اور بہتر اس کے سچے بندے بھی ہم ہیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے، ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت اس روئے زمین پر امت مسلمہ کی جو تعداد ہے وہ 1 ارب 80 کروڑ ہے، اور ان کا سب سے غالی دشمن، سب سے بدترین دشمن وہ یہودی ہے، اور اس کی پوری روئے زمین پر اس کائنات میں اس کی تعداد 1 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ مسلمان 1 ارب 80 کروڑ ہیں، اور اس کے دشمن کی تعداد، دشمن تو اس کے بے شمار ہیں۔ ہر اللہ کا باغی، ہر قرآن کا باغی، ہر ختم نبوت کا انکاری، وہ در حقیقت مسلمان کا دشمن ہے، ایمان لانے والے کا دشمن ہے۔
لیکن ان تمام دشمنوں میں سب سے زیادہ غالی دشمن اور سب سے زیادہ بدترین دشمن جو ہے وہ یہودی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس روئے زمین پہ ایک یہودی کے مقابلہ میں آبادی کے تناسب سے 100 مسلمان بنتا ہے، یعنی اس کائنات کی کل آبادی 7 ارب ہے، اور مسلمان کا آبادی کا تناسب پوری روئے زمین پہ جتنے بھی بنی نوع انسان بستے ہیں اس میں 24% ہے، یعنی 100 بندہ پوری دنیا کا اکٹھا کیا جائے تو تعداد کے لحاظ سے مسلمان 100 میں سے 24 ہیں، اور یہودیوں کے مقابلہ میں 100 مسلمان کے مقابلے میں آبادی کے تناسب سے ایک یہودی بنتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن آج اس دور میں جو ہماری پوزیشن ہے، جو ہماری اوقات ہے، جو ہمارا وقار ہے، جو ہماری شان و شوکت ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ لیکن آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا، میں اسی کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری زبان پہ کافی چھالے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنی دیر مجھے بولنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی نعمتوں کا بندوبست فرمائے۔ اس کے صلہ کے لیے، اس کے بدلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ ہم 100 ہیں اور ہمارا مخالف ایک ہے، اگر پوری دنیا کی آبادی کا تناسب نکالا جائے تو ہم 100 کے مقابلے میں 24 ہیں۔ اور ابتدا میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ حق والے بھی ہم ہیں، آخری پیغام والے بھی ہم ہیں، جو آسمانوں سے آخری پیغام آیا اس کے وارث بھی ہم ہیں، اور ختم نبوت کے تاج کو پہننے کے بعد انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے نبی کے وارث بھی ہم ہیں۔ بیت اللہ شریف جو پہلا قبلہ ہے، اس زمین پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پہلے انسان کو پیدا جب کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اسے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے جو علامت اور جو نشان ایک گھر کے صورت میں عرش والے نے حضرت آدم سے بنوائی، بلکہ اس سے پہلے فرشتوں سے بنوائی، اس بیت اللہ کے وارث بھی ہم ہیں، اس مکہ کے وارث بھی ہم ہیں جو شہر امن ہے، اور مدینہ کے وارث بھی ہم ہیں۔ تعداد بھی اتنی کہ 1 ارب 80 کروڑ ہے، اور مال اتنا، فوجیں اتنی کہ اس وقت پاکستان ہی نہیں، پوری ملت اسلامیہ کے 57 ملک ہیں، اور ان 57 ملکوں کی 60 سے 70 لاکھ فوج ہے۔ یاد رکھنا، اس زمین پہ
اسلام کے نام پر قائم کیے گئے ملک، مسلمان کہلوانے والے ملک، ان کی تعداد 57 ہے، 57 ہے، اور فوجیں کتنی ہیں؟ 60 سے 70 لاکھ، 10 لاکھ فوج کا اکیلا پاکستان مالک ہے۔ تو لہذا فوجوں کی تعداد سے بھی کوئی کمی نہیں، افراد کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں، حق پرستی بھی ہمارے پاس، آخری دین کے ماننے والے بھی ہم ہیں، اور آخری نبی کے وارث بھی ہم ہیں، اور اس زمین و آسمان کا جو مالک ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ عرشوں پہ برجمان ہے۔ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے اور اس کی حقیقی مخلوق میں سب سے اس کے زیادہ قریب اور بہتر اس کے سچے بندے بھی ہم ہیں۔ لیکن کیا سبب ہے بھائی؟ کیا سبب ہے کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ایک 60 سے 70 لاکھ والا ملک، شہونی طاقت، ایک شہونی سلطنت، وہ ہم پہ غالب ہے؟ اس کی سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی آئیے، وہ قوم، توجہ سے بات سماعت فرمائیے، اور وہ نسل ہم پہ غالب ہے، آنکھیں کھولنا، جسے رب نے کہا ضربت علیہم الذلہ کہ اے یہودیوں، میں آسمانوں کا مالک کہتا ہوں کہ میں نے قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر ذلت کو ٹھونس دیا ہے۔ ذلیل قوم، مغلوب قوم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب قیامت تک ان کو، قیامت تک دنیا میں کبھی غالب نہیں ہونے دے گا۔ مغلوب بھی وہ، ذلیل بھی وہ، مکار بھی وہ، دغاباز بھی وہ، بدماش بھی وہ، رب کے باغی بھی وہ، انبیاء کے قاتل بھی وہ، انبیاء کی توہین کرنے والے بھی وہ۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ وہ ہم پہ غالب آئے ہوئے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں کر سکتے۔ تعداد جتنی ان کی فلسطین میں ہے، جتنی ان کی اسرائیل میں ہے، تقریباً اتنی ہی تعداد فلسطین میں بھی ہے۔ اور یہ تو ایک فلسطین کی تعداد ہے، اس کے اردا گرد جتنے بھی عرب ممالک ہیں۔ یاد رکھنا، اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار، مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کوئی قوم امیر ہے تو وہ عرب ہے۔ اکیلا کویت وہی نہیں پکڑا جا سکتا، لیکن آج عربوں کا پڑوس بھی ہو، عرب مال کے اعتبار سے بھی بڑے ہوں، تیل کے کنویں بھی عربوں کے پاس ہوں، سونے کے ذخیرے بھی عربوں کے پاس ہوں، اور فوجیں بھی مسلمانوں کے پاس ہوں، جہاز بھی مسلمانوں کے پاس ہوں، ٹینک بھی مسلمانوں کے پاس ہوں، ایٹم بم کا بھی مالک مسلمان کو رب بنا دے، لیکن انجام کیا ہے بھائی؟ اور 57 ملک ہیں، 57 ملک۔ حضرات، میں اس کے پس منظر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں منظر بنا بھائی؟ یہ قوم ہم پہ کیوں غالب آئی؟ یہ قوم ہے کیا؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اور اس کی نیت کیا ہے؟ اس کا پلان کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا،
جتنے بھی مسلمانوں کے مخالفت کے پلان ہیں یہ زمینی پلان ہے، یہ زمینی منصوبہ بندی ہے۔ آسمانی منصوبہ بندی صرف عرش والے نے مسلمان کے لیے بنائی۔ یہ سارے مٹ جائیں گے، یہ سارے پٹ جائیں گے، ایک دن کعبہ کے رب کی توفیق سے اگر غالب آئے گا تو محمد کا غلام ہی غالب آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، کچھ باتیں اپنے لیے اور آپ کے لیے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سن لینا، وہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ جب ہم اپنی اپنی قبروں میں جا لیٹیں گے، جا سوئیں گے، اور گوجرا والوں جو قبر میں چلا گیا اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یاد رکھنا موقع نہیں ملے گا۔ اور وہاں پھر یہ سوال ہوگا کہ جہاں تک تمہیں طاقت دی تھی تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا۔ اور یاد ہوگا نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا واقعہ کہ جب ابراہیم کو جلانے کے لیے نمرود نے چتا جلائی تو اتنی بڑی چتا کو پھونکے مارنے کے لیے ایک چھوٹے سے جانور نے پھونکے ماری اور اس کی پھونکوں سے آگ کی شدت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، کوئی نہیں ہوا، لیکن آسمان والے نے اسے ابراہیم کے مخالفوں میں لکھ دیا تھا اور اپنے نافرمانوں میں لکھا تھا۔ اور ایک چھوٹا سا پرندہ جس کی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا آتا تھا وہ پانی اٹھا کے اس چتا کے اوپر اڑ کر پانی کے قطرات پھینکتا تھا، اس کے قطروں سے آگ بجھ تو نہیں گئی تھی لیکن اللہ نے اپنے پیار کرنے والوں میں لکھ لیا تھا۔ تو آؤ اس زمانے کو، اس دنیا کو یہ خبر دے کے قبر میں جاؤ کہ جہاں ہماری ہمت ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، جہاں تک ہماری استطاعت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال کرتے رہیں گے اور اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ حضرات، ایک نبی گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام جن کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو سرزمین شام میں بسایا اور اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حجاز میں بسایا۔ دو بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، اور یہ جو حضرت اسحاق ہیں ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یاد رکھنا اسی یعقوب کا نام اسرائیل تھا۔ آج ہم جو کہتے ہیں نعوذ باللہ اسرائیل مردہ باد، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اسرائیل تو بلکہ اسرائیل کا لغوی معنی ہوتا ہی اللہ کا بندہ ہے، جیسے وہابی اللہ کا بندہ، اسی طرح اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسحاق کا بیٹا یعقوب، یعقوب کا بیٹا یوسف، بنیامین، اور انہی کے بیٹوں میں ایک کا نام یہودا تھا، اور یہ سرزمین شام میں بسے۔ لوگوں یاد رکھنا یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس پہ اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی، بڑی نوازشیں کی، وقت مختصر ہے، ان کے اندر
اللہ نے نبیوں کی جماعت کو پیدا کیا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا موسیٰ تک پہنچا، اور موسیٰ سے پھر داؤد تک پہنچا، داؤد سے پھر سلیمان تک پہنچا، لیکن اس قوم کو ہدایت نہیں آئی۔ اتنی بے شرم قوم، جو مانگے رب آسمانوں سے نازل کر دے، لیکن جو نبی کہیں اس کے الٹ جائے، الٹ جائے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مبعوث فرمایا، لیکن کچھ واقعات ایسے گزر گئے کہ آج کا یہودی انہی واقعات کو یاد کر کے روتا ہے، اور تصور میں ہے، اس پلاننگ میں ہے کہ جیسے ہمیں اللہ نے اس وقت عزتوں سے نوازا تھا، آج بھی اگر وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو ہم پھر دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں۔ ان میں چند چیزیں یہ ہیں، ذرا یاد رکھنا، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے جسے مسلمان قبلہ اول کہتے ہیں، یہ قبلہ اول نہیں ہے، یہ قبلہ دوم ہے۔ قبلہ اول بیت اللہ الحرام ہے، اس کے بعد اس بنی اسرائیل نے اپنے رب سے کہا کہ ہماری مسجد کو، ہمارے ہیکل سلیمانی کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے ان کی یہ بات بھی مانی اور اسے قبلہ بنا دیا گیا۔ اور میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینوں تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 17 مہینے۔ لیکن آقا علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے تھے تو دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ، جو کعبہ میرے بابا ابراہیم نے بنوایا تھا، اللہ کاش میں اپنی عبادت کے وقت اپنا رخ اس کی طرف کروں۔ تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب تیرا بار بار آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھانا ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ جا عصر کی نماز کے اندر حکم آیا کہ آج کے بعد مسجد اقصیٰ کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ یہ وہ یہودی ہیں بدبخت جن ایام میں آقا بیت اللہ کی بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، تو پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ دیکھو کعبہ تو ہمارا ہی استعمال کرتا ہے نا، موسیٰ والا، سلیمان علیہ السلام والا، داؤد والا، اور جب اللہ نے آقا کو فرمایا کہ اس کی بجائے ابراہیم کے بیت اللہ کی طرف رخ کر لے، تو پھر اور باتیں بنانے شروع کر۔ تو آئیے المختصر، عیسیٰ کی پیدائش سے قبل آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی کو، 571 عیسوی کو۔ اور یہ اتنی ظالم قوم ہے، عیسیٰ پیدا ہوا تو وہ بھی اسی مسجد اقصیٰ کے ساتھ پیدا ہوا۔ یہ بڑی متبرک جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی یہ بہت مبارک جگہ ہے۔ بڑے بڑے واقعات اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ اللہ رب العزت نے منسوب کیے ہوئے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بات چلی کہ جب ان کی بدماشیوں اور ان کے گناہوں اور ان کی بغاوتوں کو اللہ نے دیکھ دیکھ کر ان کی جب انتہا ہو گئی، تو اللہ نے عیسیٰ کو جب پیدا کیا، اور یاد رکھنا عیسیٰ بھی بنی اسرائیل سے پیدا ہوا، بنی اسرائیل سے پیدا ہوا، لیکن بنی اسرائیل کی ایک شاخ یہودا ہے جو سب سے بے شرم اور سب سے زیادہ دغاباز شاخ قوم ہے۔ تو کیا کیا؟ جب عیسیٰ 33 سال کا ہوا نا، 33 سال کا، تو ان ظالموں نے عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا۔ وہ الگ معاملہ ہے کہ انہوں نے لٹکایا، عرش والے نے زندہ ہی آسمان پہ بلایا،
اور آج عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا اور مسلمان کا صرف یہ فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لٹکایا پھانسی ہو گئی تھی، اسے جب غار میں ڈالا تو اللہ نے اسے پھر زندہ کر کے آسمانوں پہ بلایا، حالانکہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے اسے پھانسی بھی نہیں ہوئی، اسے موت بھی نہیں آئی کہ میں نے اسے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ جب یہ ہوا 33 عیسوی کو، 33 عیسوی کو، 70 عیسوی کو رومن امپائر کا ایک بادشاہ بدھ مت، یہاں سے یہودیت بکھرتی ہے، یہاں سے ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ سن 70 عیسوی کو اس نے ان پہ حملہ کیا، روم کے بادشاہ نے۔ بدھ مت تھا، نہ عیسائی تھا نہ یہودی تھا، اسلام تو اس وقت آئے نہیں تھے۔ اس نے ایک دن میں اس فلسطین پہ جب حملہ کیا، ایک دن میں 1,33,000 یہودی مارے، ایک دن میں، اور ساتھ 1,33,000 کو قیدی بھی کیا۔ اور اس دن یہ یہودیت بکھری کس سن میں؟ یاد رکھنا بڑی اہم بات ہے، 70 عیسوی کو۔ اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اس نے اسے بھی گرا دیا۔ ایک دیوار ان کے بقول، یہودیوں کے بقول کبھی باقی ہے، جسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں اس وقت اقصی میں۔ ایک دیوار گریا ہے جہاں یہودی اپنی تورات لے کر پڑھ کے گریا داری کرتے ہیں، اللہ سے توبہ مانگتے ہیں۔ کبھی کسی نے شاید یوٹیوب پہ یا کسی ٹی وی چینل پہ دیکھا ہو کہ وہ دیوار کے ساتھ جیسے مسلمان قرآن حفظ کرتے ایسے حرکت کرتا ہے، وہ بھی حرکت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ سبز بلیک مائل ہے، اور یہ جو گولڈن رنگ کا گنبد ہے نا، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، اسے گنبد صخرہ کہتے ہیں۔ یہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ یہ جو گولڈن گنبد ہے، اس جگہ سے آقا نے معراج کی رات سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے اس کے اوپر اپنے دور حکومت میں وہ گنبد بنوایا تاکہ نشانی رہے کہ مسلمانوں کے آقا کی معراج کا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو المختصر اس رومی بادشاہ نے سن 70 عیسوی کو ان کو تہس نہس کر دیا، یہ بکھر گئے، یہ یہودی منتشر ہو گئے۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں، 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک کسی یہودی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ 70 عیسوی، کم از کم 1850 سال تک انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا کا ایک غلام جس کا نام عمر ابن خطاب تھا، اس کی دور حکومت تھی، وہ خلیفۃ المسلمین تھا، کہ مسلمانوں نے جب روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، تو اس فلسطین کا مسلمانوں نے گھیرا ڈال دیا، گھیرا ڈالا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اس وقت فوج میں تھے، جرنیل تھے۔ کتنے دن تک مسلمانوں کی فوجیں فلسطین کے اس قلعے کے باہر بیٹھی رہی، اور قبضہ کن کا تھا؟ عیسائیوں کا۔ یہودی تو منتشر ہو گئے تھے۔ روم کے اس بدھ مت بادشاہ نے 70 عیسوی میں انہیں بھگایا، اور یہ وہاں سے نکلے، کوئی ایشیا میں آئے، کوئی عرب میں چلے گئے، کوئی مدینہ چلے گئے، کوئی مصر چلے گئے، کوئی ترکی چلے گئے،
کوئی یورپ چلے گئے، کوئی برطانیہ چلے گئے، بکھر گئے اور قبضہ ہو گیا عیسائیوں کا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو انہوں نے کہا عیسائیوں نے، اے مسلمانوں، قیامت تک بھی بیٹھے رہو گے تو ہم نے تمہیں قبضہ نہیں دینا، قبضہ نہیں دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، ہم نے اپنی انجیل میں پڑھا ہے کہ اس شہر کا کوئی فقیر بادشاہی قبضہ لے گا، اور آج آپ کی جتنی افواج ہمارے سامنے ہے، اور تم میں سے ہمیں ان کی صفتوں والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ابو عبیدہ ابن جرح بڑے دنا تھے، انہوں نے سمجھا کہ جس فقیر بادشاہ کا یہ ذکر کرتے ہیں نا، وہ عمر بن خطاب ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، اے امیر المومنین، اس وقت سارے پادری ہمارے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں، ہم شہر کی دیوار پھلانگ نہیں رہے، اتنے مضبوط ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ شرط پوری کر دو، ہم امن و امان کے ساتھ ہی تمہیں اقصی کی چابیاں دے دیں گے۔ امیر المومنین نے خط پڑھا، ہائے یا اللہ ایسا امیر المومنین ایک اور عطا فرما۔ خط پڑھا، جو کہ تاریخی جمعہ ہے، تاریخ کے حوالے سے سبق آموز واقعہ ہے۔ امیر المومنین نے اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، ایک اونٹ لیا، اور اتنا لمبا سفر کہ وہ دونوں نے اکیلے ہی شروع کر دیا۔ جب سفر کا آغاز کیا تو امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہا، تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، کچھ وقت تو سواری پہ بیٹھا کرے گا، کچھ وقت میں بیٹھا کروں گا۔ اور اللہ کی تقدیر دیکھیے، جب مسجد اقصی کے قریب پہنچے، پتہ نہیں کتنے مہینے لگ گئے ہوں گے، جب پہنچے، اور حدیث میں آتا ہے، مورخ لکھتا ہے کہ عمر کے جوتے بھی مٹی سے گندے ہو چکے تھے۔ عمر نے ایک ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور اس کا غلام سوار ہے، تعجب کے ساتھ حیران ہے، اور امیر المومنین سے کہتا ہے، امیر المومنین، دنیا عیسائیت کی نگاہیں آپ کے چہرہ اقدس پہ پڑنے والی ہیں، ہم اقصی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اے امیر المومنین، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیے، میں آگے آگے چلتا ہوں، کیونکہ کہیں شرمندگی نہ ہو جائے۔ تو سختی سے کہا، اے غلام، جو فیصلہ ہو چکا ہے اسی پہ عمل ہوگا، اب چونکہ باری تیری ہے، تو سوار ہو کے جائے گا اور میں پیدل چل کے جاؤں گا، چونکہ تیری میری بات طے ہو چکی ہے۔ ایسے حاکم تھے۔ آگے چلیے، جب پہنچے سرزمین شام پہ، مسلمان کی فوجوں کے کیمپ میں گئے امیر المومنین، تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح آئے بھاگے بھاگے، کہہ لگے، امیر المومنین، خدا را کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں، اور ایک غلام لے کے آ گئے، کوئی لو لشکر بھی نہیں۔ امیر المومنین، میں آپ کو اچھا لباس دیتا ہوں، وہ زیب تن کیجئے، پادریوں سے مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ امیر المومنین، ہمیں خفگی ہوگی، ہمیں شرمندگی ہوگی کہ جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس سے ہماری توہین ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ او ابو عبیدہ، تو کن چکروں میں پڑا ہے؟ یہ عمر کبھی زمانہ تھا کہ اسے مکہ سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی ماں مزدوری کر کے عمر کے پیٹ کو بھرتی تھی، اور عمر
اپنے باپ کے اونٹ چرا کے شام کو اپنے باپ کو جب گھر آ کے رپورٹ کرتا تھا تو اپنے باپ سے مار کھاتا تھا کہ عمر کو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے۔ اے ابو عبیدہ، جس دین کی وجہ سے آج مشرق و مغرب میں عمر کا رب نے نام بلند کیا ہے، اس دین کی بات کر، کپڑوں کی بات نہ کر، جوتوں کی بات نہ کر۔ اللہ۔ اور آج میرا سوال ہے ان ظالموں سے جو عمر کو گالیاں دیتے ہیں، جو عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، اے بتلاؤ قیامت تک کے لیے عرش والے نے عمر کی شان میں ایسی مہر لگا دی تھی کہ جب بھی اقصیٰ کی بات آئے گی تو عمر ابن خطاب کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسا عمر کہ جب گیا سارے پادری اسی اقصیٰ کی دیوار پہ کھڑے ہو کر اپنی تراب نکال کے کھڑے ہیں، ایک نگاہ اپنی تراب پہ ڈالتے ہیں اور ایک نگاہ محمد کے غلام کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، بیک زبان بول اٹھے کہ دے دو چابیاں، یہی وہ فقیر ہے جس کا تذکرہ ہماری انجیل میں ہوا تھا، یہی محمد کا غلام ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہماری اب طاقت نہیں رہی کہ ہم اقصیٰ پہ اب زیادہ دیر قابض رہیں۔ اسی وقت باجماعت پادریوں نے آ کے عمر ابن خطاب کی جھولی میں اقصیٰ کی چابیاں ڈالی تھی، چابیاں ڈالی تھی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور میں وہ معاہدہ پڑھ رہا تھا اپنے استاد حافظ شریف صاحب کی لائبریری میں، میری چیخیں نکل گئی کہ وہ معاہدہ جو پادریوں کے ساتھ عمر ابن خطاب نے کیا تھا، اور گوجرا کے مسلمانوں کی طرف سے اس پہ 3 لوگوں کے دستخط ہیں۔ تاریخی بات سن لو اور اپنی زندگی میں جب بھی تمہارے سامنے کوئی عمر کا دشمن آئے اس سے سوال کرنا کہ ظالم، اگر تو عمر کو مومن نہیں مانتا تو بتلا اس وقت کے پادریوں کی انجیل نے کیا بتلایا تھا۔ یہ اقصیٰ کی فتح مسلمانوں کے ہاتھوں جب ہوئی تو جو معاہدہ لکھا گیا اس پہ معاویہ کے بھی دستخط ہیں، حضرت عمر کے بھی دستخط ہیں، حضرت عمر بن عاص کے دستخط ہیں، اور یہ تینوں عمر بن عاص، عمر بن خطاب اور معاویہ بن سفیان، ان کو گالیاں کون دیتا ہے بھائی؟ جن کے کپڑے بھی کالے ہیں، جن کے دل بھی کالے ہیں، اور یہودی آج انہیں اپنا سب سے زیادہ قریبی سمجھتے ہیں، لیکن ثابت ہوا کہ جو عمر کو گالی دیتا ہے اس کا قبیلہ ہمارا نہیں، وہ انہی کا ہے۔ تو میں آگے بات کو لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، جب معاہدہ ہوا تو اس وقت اس بدبخت قوم پہ جو احسان عظیم کیا تھا وہ عمر ابن خطاب نے کیا تھا۔ پادریوں نے کہا جب قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا تو پادریوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس شہر کو اوپن رکھا جائے۔ سننا بات، کیونکہ ہماری حضرت مریم صاحبہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی ہے، مریم کا گھر یہی تھا، عیسیٰ کی نبوت کا آغاز یہی سے ہوا، لہذا ہمارے لیے بڑا مقدس مقام ہے، ہمارے لیے شہر کو اوپن رکھا جائے۔ کچھ لوگ یہودیوں کے نمائندہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا اے عمر، اگر تو نے ان کا خیال کرنا ہے تو ہم بھی موسیٰ کی قوم ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ گنجائش نکالو۔ اس وقت عمر بن خطاب نے ان بے شرموں اور بے غیرتوں پہ احسان کیا تھا کہ فرمایا یہ بھی معاہدے میں لکھ لو کہ یہ یہاں بس نہیں سکتے، اس کی زیارت کے لیے آ جا سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا۔ بھائیوں، ان ظالموں نے پوری دنیا میں بکھر گئے، ایسے بکھرے کہ انہوں نے پھر سازش شروع کر دی، اور سازش کا آغاز پتہ کہاں سے پکڑا انہوں نے یہ کہا 2000 سال قبل
کٹھے ہو کر کہنے لگے اب ہمیں جب قرآن میں آ گیا ہے کہ ہمیں حکومت نہیں مل سکتی دنیا پہ، ہم کبھی غالب نہیں آ سکتے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم یوسف علیہ السلام کی طرح ایسا کام کریں کہ ہماری حکومت نہ بھی ہو مگر ہم حکومت جس کی چاہیں بنوا دیں، جس کی چاہیں گروا دیں۔ کیا کریں؟ کہنے لگے خزانوں پہ قبضہ کریں، کیونکہ یوسف نے بھی کہا تھا علیہ السلام اس بادشاہ مصر کو، چونکہ وہ پھر آل فرعون تھا نا، مصر آل فرعون تھا، یوسف بنی اسرائیل سے تھا۔ جب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو وہ چلتا چلتا جب دربار مصر میں پہنچا تو پھر وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے، اس کے بعد جب جیل ہوئی تو جیل سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے ملک کے خزانے دے دو، میں تمہارے ملک کو ترقیوں میں لے آؤں گا۔ انہوں نے اپنی سازش کا آغاز اس بات سے لیا، 2000 سال قبل 70 عیسوی کو جب انہیں دنیا میں بکھیر دیا گیا کہ ایسا کرے کہ اس زمین پہ خزانوں کے مالک بن جائے، مال پہ کنٹرول کرے، بینکوں پہ کنٹرول کرے، درہم اور دینار پہ کنٹرول کرے، ڈالر اور پاؤنڈ پہ کنٹرول کرے۔ ایسی پلاننگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ لوگوں عمر کا دور گزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں کچھ وقفے کے لیے پھر اقصی پہ قبضہ ہوا، پھر صلاح الدین ایوبی آئے، کم از کم 1100 سال تک اس اقصی کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے۔ لیکن وہ جو سلطنت عثمانیہ تھی ترک بادشاہوں کی، اس کے آخری خلیفہ کے دور میں برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اس جگہ پہ، سلطان عبد الحمید اس کا نام ہے۔ کمزور پڑ گئے مسلمان، قبضہ ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ پہ کیا کیا شاہ برطانیہ کی فوج نے کہ انہوں نے عربوں سے کہا دیکھنا یہاں سے بربادی شروع ہونے لگی، اب میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ عربوں سے کہا کہ ہم جب فتح پائیں گے تو یہ زمین اجمیوں کی نہیں آپ کی ہے، تمہیں دیں گے۔ اور یہودیوں سے کہا، امریکیوں نے بھی اور برطانیہ والوں نے بھی، کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو یہ جگہ ہم تمہیں دیں گے۔ لوگوں 1917 کو دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز بغیرت کی سازش پہ 60 یہودی آئے۔ 60 کتنے؟ دیکھنا پلاننگ کا انجام، ہمارے اندر پلاننگ نہیں ہے، یہ میں آخر میں جا کے بتلاؤں گا۔ 60 یہودی تل ابیب کے اندر آئے، اور تل ابیب کہتے ہی عبرانی زبان میں کنویں کو ہے، وہاں ایک کنواں تھا صحرا کے اندر، اس کنویں پہ 60 لوگوں نے 60 گھر بنائے، 60 گھر، اور سوچ لیا کہ اب اسی جگہ پہ اپنے اسرائیل کے نام پہ شہر آباد کریں گے۔ 1917 کو، اور 1948 میں بات مختصر کرتا جاؤں، جب برطانیہ کی دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی فرانسیسیوں سے، جرمن سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انہیں یہ علاقہ اقوام متحدہ سے الاٹ کروا دیا، اور 1948 کو یہ ملک مارز وجود میں آ گیا۔ 70 عیسوی کو انہیں بڑے جوتے اور انہیں سرزمین سے نکالا ایک بدھ بادشاہ نے، اس کے بعد عیسائیوں نے قبضہ رکھا، اور یہ 1850 سال تک منصوبہ کرتے رہے، اور کب کامیاب ہوئے؟ 1948 کو آ کر، 1948۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ وہ بدبخت ہیں جن کے بارے امریکہ کا ایک صدر گزرا ہے 1779 کے اندر، اس نے امریکہ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ وہ ذات ہے
جو رات کی چمگادڑ کے برابر ہے. اس نے کہا یہودیوں پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ رات کو اڑنے والی چمگادڑیں ہیں. اور کہنے لگا یہ بندوں کے خون کو چوسنے والی جوکیں ہیں. اور ساتھ ہی کہنے لگا کوشش کرو، اللہ اکبر، ساری دنیا کے یہودی اکٹھے کر کے اسرائیل میں بسا دو، اپنے گلے سے مصیبت اتار کے مسلمانوں کے گلے میں ڈال دو، مسلمانوں کے گلے میں. حالانکہ یارو یہاں میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ امریکہ کے عیسائیوں اور برطانیہ کے عیسائیوں کی سازش ہے نا، لیکن یاد رکھنا تمہارے میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک وقت آئے گا اس یہودیوں کو مسلمان اور عیسائی مل کے ختم کر دیں گے، مل کے مٹائیں گے. اس کے بعد مسلمان عیسائیوں کو ختم کریں گے. اور فرمایا پھر ساری دنیا پہ محمد کا دین غالب آئے گا اور پھر قیامت آئے گا. غالب تو محمد کے غلام نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طرح پلاننگ کے ساتھ برطانیہ اور امریکہ نے انہیں مسلمانوں کے گلے میں ڈالا ہے، اور ایسا ڈالا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. آج مسجد اقصی گرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، بلکہ محسوس نہ کرنا یہودیوں نے مسجد اقصی گرانے کی پلاننگ کر چکی ہے، کر چکے ہیں. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کیوں گراتے ہیں بھائی؟ حالانکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارے موسیٰ کی جگہ ہے، ہمارے داؤد کی جگہ ہے، ہمارے سلیمان کی جگہ ہے، ہمارے اسحاق کی جگہ ہے، ہمارے یعقوب کی جگہ ہے، ہمارے یوسف کی جگہ ہے. گراتے کیوں ہیں؟ وہ گراتے اس لیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنوایا تھا نا، وہ اس مسجد کی بنیادوں کے نیچے ہے. ہم نے اسے گرا کر اسے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے. اور ساتھ ان کا ایک اور عقیدہ بھی، وہ کہتے ہیں جب طالوت بادشاہ بنا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کا بیڑا جب غرق ہوا تو رب نے انہی کے اندر سے ایک طالوت نامی موٹے تازے جسم والا، بڑے شعور والا ایک شخص تھا، اسے ان کا بادشاہ بنا دیا. اچھا جب بادشاہ بنانا تو سب سے پہلے یہ کہنے لگے لو انہوں بادشاہ بنانا یہ کیوں کہا ہے. انہوں نے اعتراض کیا. عرش والے نے طالوت سے کہا طالوت ان کو اکٹھا کیا اور جبرائیل کو کہا کہ ایک تابوت میں موسیٰ کے جتنے معجزات تھے وہ سارے کے سارے طالوت کے سامنے جا کے رکھا. اور طالوت سے کہا کہ ان کو کہو کہ جس کے پاس موسیٰ کے معجزات ہوں گے وہی بادشاہ ہوگا اور وہی فاتح ہوگا. جب وہ سارے کا سارا تابوت آیا، اسے کہتے ہیں تابوت سکینہ. اس میں موسیٰ کے سارے معجزات، ان کا آسا، ان کی دیگر اشیاء اس تابوت کے اندر تھی. انہوں نے جب دیکھا اور طالوت نے پھر اسی کی برکت سے جالوت کو مارا. اور جس دن اس نے جالوت کو مروایا تو وہ کس نے مارا تھا؟ وہ داؤد علیہ السلام نے مارا تھا. اور داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج کا سپہ سالار تھا، ایک بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چروانے والا تھا. لیکن داؤد علیہ السلام کے پاس ایک ایسی تکنیک تھی جو کہ جالوت کا قد ان سارے یہودیوں سے سب سے بڑا تھا. اسے 100-200 بندے کی پرواہ نہیں تھی، تلواروں کی جنگ تھی. لیکن داؤد کو اللہ نے ایسی حکمت سکھائی کہ وہ ایک ربڑ نما جیسے گلیل ہوتی ہے اس میں پتھر ڈالتا، اسے جب کھینچ کے مارتا تو پتھر نشانے پہ جا کے لگتا. داؤد نے علیہ السلام ایک پہاڑ پہ بیٹھ کر وہ پتھر
اس منجنیق کے ذریعے، اس گلیل کے ذریعے سیدھا جالوت کے سینے میں مارا اور جالوت مر گیا۔ اسی برکت سے رب نے بعد میں داؤد علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ اور یہ جو تورات چوتھی کتاب ہے یہ بھی اللہ نے داؤد پہ اتاری تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج صہیونی سلطنت جسے اسرائیل کا نام دیا گیا ہے، اس کا یہودی یہ پلاننگ کر چکا ہے کہ میں اس مسجد اقصی کو گرا کر اس کی بنیادوں سے تابوت سکینہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور کیا خیال ہے ان کا دعویٰ کیا ہے؟ یہودی یہ سوچ رہا ہے کہ جس دن تابوت سکینہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جس دن تابوت سکینہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم پوری دنیا پہ حکومت کر لیں گے، پوری دنیا پہ۔ ان پلاننگوں کے اوپر میرا آپ سے بھائی بات نہ کرے، بات نہیں کرتے، جمعے میں گناہ ہے بات کرنا۔ میرا آپ پہ سوال ہے کہ 70 عیسوی سے جوتے کھاتے کھاتے 1917 اور پھر 1948 کو وہ ملک حاصل کر بیٹھے، اور آج ان کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، 57 اس روئے زمین پر، ایک ملک کا بادشاہ بھی ایسا نہیں جو اس کے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کرے کہ تم مسلمانوں پہ ظلم جو کر رہے ہو اس کو بند کرو۔ ان کی پلاننگ دیکھیے، ان کا منصوبہ دیکھیے، اور پھر اپنے گریبان میں جھانک کے بھی دیکھیے ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یارو، ہم مٹی کی لڑائی لڑتے ہیں، مسلمان ہو کے مٹی کی لڑائی لڑتے۔ میں پاکستان کی لڑوں گا، محمد بن سلمان سعودیہ کی لڑے گا، شیخ محمد دبئی کی لڑے گا، دوسرا محمد ابو ظبی کی لڑے گا، ملیشیا والا ملیشیا کی لڑے گا، انڈونیشیا والا انڈونیشیا کی لڑے گا، اور فلاں والا بنگلہ دیش والا بنگلہ دیش کی لڑے گا۔ اور جب میں نے اور تم نے مٹی کی لڑائی لڑنا شروع کر دی، زمین کی لڑائی، تو رب نے کہا مرتے وقت تمہارے منہ میں مٹی تو ڈال دوں گا، تمہیں کبھی غالب نہیں آنے دوں گا، غالب نہیں آنے دوں گا۔ اور آج کیا کچھ نہیں ہے، تیری پارلیمنٹ کا انداز یہودی ہے، کفریہ ہے۔ آج تیری تجارت یہودی سے ملتی ہے، آج تیرا رہنا سہنا یہودی سے ملتا ہے، آج تیری خوشی غمی کفر سے ملتی ہے، آج تیرا لینا دینا کفر سے ملتا ہے، آج تیری سوچ کفر سے مل چکی ہے۔ اور بھائی، وہ گناہ جو یہودی نے کیا، رب نے انہیں کہا ضربت علیہم الذلہ، جاؤ میں نے تمہیں ذلیل ٹھہرا دیا ہے۔ کیا وہ میں اور آپ گناہ نہیں کر رہے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب تورات کو پیچھے کیا اور کہا ہم اسے نہیں مانتے۔ 2000 سال سے جوتے کھا رہے ہیں، اور سننا بات، 2000 سال سے جوتے کھائے، اور اینڈ پہ کیا کہا جب اسرائیل بنا نا، تو ان کا بانی ہے بن گریان، اس اسرائیل کی تحریک کا بانی ہے بن گریان، جیسا ہمارا قائد اعظم تھا پاکستان کا بانی۔ جب وہ پہنچا ایئرپورٹ پہ، اسرائیل کے سرزمین پہ اترا، تو کہنے لگا اے لوگو، ہمیں جوتے پڑے ہیں اپنی کتاب کو پیچھے کر کے۔ اور سننا بات، جو وہ ظلم کیا انہوں نے، اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا۔ اب انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے، مسلمان نے قرآن کو پیچھے کر دیا ہے۔ کیا کہا بن گریان نے؟ اس نے کہا میرا پہلا اعلان یہ ہے کہ میرے ملک کا قانون ہوگا تو تورات ہوگی۔ اور کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ تورات تو انہوں نے تبدیل کی ہوئی ہے، یہ وہ تورات نہیں جو پہلے اتری تھی، یہ تو انہوں نے بعد میں یاد ہانی کے طور پہ اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اور وہ کتاب بنا کے اس کا نام تورات رکھ لیا۔
لیکن ظلم یہ ہے کہ آج اسرائیل کا کوئی قانون نہیں ہے. آج ہمارے 73 کے آئین کی طرح انہوں نے اپنی اسمبلی سے کوئی قانون پاس نہیں کیا. جو ان کی تورات ہے وہی انہیں اپنے ملک کا قانون بنایا ہوا ہے. لیکن اسی اسلام آباد کے ڈی چوک میں کوئی بدکار عورت کہے اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، ہمیں آزادی چاہیے. ہم نہ اللہ کو مانتی ہیں، نہ رسول کو مانتی ہیں، نہ قرآن کو مانتی ہیں، نہ اولیاء اللہ کو مانتی ہیں. لیکن ذرا ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ جو قرآن کی باغی عورت ہوگی، جو نبی کے فرمان کی باغی عورت ہوگی یا باغی مرد ہوگا، وہ پاکستان میں آزادانہ نہیں رہ سکتا، وہ جیل میں جائے گا. عجب قانون ہے، عجب قانون ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کی جائے. کوئی قانون نہیں، کوئی پکڑ نہیں. اگر پارلیمنٹ کو یا 73 کے آئین کی بغاوت کی جائے تو سزائے موت ہے. فوج کے خلاف بات کی جائے سزائے موت ہے. لوگوں یاد رکھنا، یہ اگر رہا رویہ تو ہمیں جوتوں کے سوا کچھ نہیں مل سکتا ہے. آؤ 60 لاکھ فوج ہونے کے باوجود، 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود اگر چند یہودی ہمیں جینے نہیں دیتے تو سوچ لینا نہ آسمان والے رب کی غلطی ہے، نہ مدینے والے مصطفیٰ کی غلطی ہے. غلطی ہم میں ہے. ہمارا ٹریک غلط ہو چکا ہے، ہمارا دستور غلط ہو چکا ہے، ہماری سوچ غلط ہو چکی ہے. انہوں نے تو اسرائیل والوں نے اپنی اسمبلی کے سامنے لکھا ہے، اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل کے ساحل سے لے کر فرات کے کنارے تک ہے. ان کا منصوبہ ہے کہ فلسطین بھی ہمارا، سننا بات، مصر بھی ہمارا، ترکی کا کچھ حصہ بھی ہمارا، لبنان بھی ہمارا، اردن بھی ہمارا. وہ سارے کے سارے نقشے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم نے فتح کرنا ہے. اور ظلم کی بات سن لو محمد کے غلاموں صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینے کے بھی دعوے دار ہیں جس مدینے سے رسول نے انہیں نکالا تھا. وہ انہوں نے اپنے نقشے میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جہاں جہاں ہم بستے تھے، 3 قبیلے تھے مدینے کے اندر، ان کے تینوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جزیرۃ العرب سے ان کو نکالو، انہیں نہیں رہنے دیا جائے گا. آج وہ اتنی طاقت پکڑ چکے ہیں کہ میری اور تیری زندگی کے اندر وہ اعلان اپنے رسالے چھاپ رہے ہیں، اپنی اخبارات کے اندر خبریں دے رہے ہیں کہ ہماری اگلی منزل مدینہ ہے، ہماری اگلی منزل خیبر ہے، ہماری اگلی منزل لبنان ہے، ہماری اگلی منزل مصر ہے، ہماری اگلی منزل ترکی کے کچھ حصے ہیں. اور ہم کیا ہے؟ ہم ان کا برگر کھانے سے بھی بات نہیں آتے. اللہ اکبر. پوچھے گا قیامت کے دن رب مجھے اور تجھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. آؤ یہ کام تو حکمرانوں کا ہے. اگر حکمران بے غیرت ہو جائیں تو کم از کم ہم اپنی زبان تو استعمال کر سکتے ہیں نا. اور زبان کے ساتھ تم نے پڑھا ہوگا طالب علموں نے کتابوں میں کہ برصغیر میں جب انگریز کے خلاف میرے اور تمہارے آباء و اجداد نے تحریک شروع کی تو کیا کیا تھا بلا سید داؤد غزنوی نے؟ کیا کیا تھا نذیر حسین دہلوی نے؟ کیا کیا تھا ثناء اللہ مرسلی نے؟ کیا کیا تھا مولا میر ابراہیم سیالکوٹی نے؟ اور کیا کیا تھا انور شاہ کشمیری نے جو دیوبند عالم تھے؟ انہوں نے کہا اگر ہم ان کے ساتھ ابھی لڑ نہیں سکتے تو کم از کم ان کی چیزوں کے استعمال کو تو چھوڑ دیں. اور تحریک شروع کروائی علماء نے، اس کا نام رکھا ترک اموالات. ابھی 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ گورا سرکار قدموں میں جا گری کہ جو کہتے ہو کرنے کے لیے تیار ہیں،
چونکہ ہمارا باپ اور ہمارا رب تو نفع ہے، اگر ہماری چیزیں نہیں بکیں گی تو ہم کیا کریں گے؟ آج تیرے میرے ملک کے اندر ایک بسکٹ کا پیکٹ 525 روپے کا ہے جو یہودی کمپنی کا ہے، اگر 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ بندہ اسے خریدے تو روزانہ اسرائیل کو اس کا 25 ارب روپیہ پہنچتا ہے، 25 ارب۔ آج میری تیری غیرت مر چکی ہے، ہم نہ ان کے بسکٹ چھوڑیں، نہ ان کے ٹوٹل اور شل پمپ میں تیل ڈلوانا چھوڑیں، نہ ان کا نیسلے کا پانی پینا چھوڑیں، اور نہ ان کی مصنوعات ترک کرنا چھوڑیں۔ ترک کریں، ہماری جیبوں سے ان کے خزانوں میں پیسہ جائے اور انہی پیسے سے وہ بندوق خریدتے، انہی پیسوں سے وہ اسلحہ خریدے اور وہی تیری میری عزت پہ چلائے۔ مجھے بتلا تو نے پلاننگ کب کر رہی ہے؟ تم نے منصوبہ کب؟ وہ تھانے ہیں نا، تھانے میں کہا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ تھانہ صدر گوجرا ہے، یہ سٹی تھانہ ہے، یہ فلاں تھانہ ہے۔ وہ تھانے دار کو فون کرے نا کہ جی میں بائی پاس سے گزر رہا تھا، یہاں قتل ہو گئے، 2 لڑکے قتل ہو گئے، سڑک پہ پڑے ہیں، وہ آگے سے جواب دیتا ہے جی یہ میری حدود نہیں، یہ صدر کی حدود ہے۔ کہتے ہیں نا یہ فلاں کی حدود ہے۔ آج 57 ملک ہیں، وہ کہتا ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے یہ عربوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ترک کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے یہ مصر کا مسئلہ ہے۔ اور لوگوں، اگر مسلمان بن کے مرنا ہے تو عقیدہ بناؤ، نہ ملک کا مسئلہ ہے نہ وطن کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے یا رب کے قرآن کا ہے یا محمد کے فرمان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن آ کے رہے گا، محمد کا فرمان آ کے رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک رب کا دین غالب رہے گا، بلند رہے گا۔ لیکن سوال مرنے کے بعد مجھے اور تجھے ضرور ہوگا کہ تو نے کیا کیا۔ حکمرانوں سے بھی ہوگا، عوام سے بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک اس عقیدے کا قائل بنا کے رکھے کہ تیرا اور میرا جینا مرنا رب کے قرآن سے ہو، محمد کے فرمان سے ہو۔ وہی دشمن ہے جو رب کا دشمن ہے، تیرا میرا وہی دشمن ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ تیرا میرا دوست وہی دوست ہے جو عرش والے کا دوست ہے، جو مدینے والے کا دوست ہے۔ میری اور تیری خوش نصیبی کا کیا کہنا ہے کہ تجھے اور مجھے وہ دین ملا، وہ پیغام ملا، وہ نظام ملا جو اس پوری کائنات پہ غالب آ کے رہے گا۔ غالب آیا بھی تھا، غالب آ کے رہے گا۔ لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ تو نے میں نے کیا کیا ہے، اس کا سوال صرف مجھے تجھے ہی پوچھا جائے گا، الگ الگ پوچھا جائے گا۔ قبر میں اترتے ہی سوال کھل جائیں گے، ان کے جوابوں کی تیاری کے لیے دنا بن جاؤ، قرآن سے مناسبت کر لو، نبی کے فرمان کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، تمہاری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔